الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. دلا وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. دلا وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباتی کملی والدا ترانہ ہونا چاہیدا. دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباتی کملی والدا ترانہ ہونا چاہیدا. جدوں وقتی نظر ہووے مدینے دی فضا ہووے. جدوں وقتی نظر ہووے مدینے دی فضا ہووے. اکھاں دی سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا. دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباتی کملی والدا ترانہ ہونا چاہیدا. وفا صدیق دی تک کے زمانہ ایہو کہندا اے. انج دے یار لئی انج دا یارانہ ہونا چاہیدا. دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباتی کملی والدا ترانہ ہونا چاہیدا. میدان حشر وچ رب نے اعلان کرنا ہے کہ جنت لئی محمد دا دیوانہ ہونا چاہیدا. دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباتی کملی والدا ترانہ ہونا چاہیدا. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی خدائی شہنشاہی اللہ عز و جل، اللہ مالک العلام، اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اکبر اقدس اطہر اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میری مراد آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ہستی مبارک. حضرات زی وقار
پوری کائنات اندر سب تو زیادہ خوبصورت، سب تو زیادہ حسن و جمال دا پیکر، آمینہ دا لال، فاطمہ دے بابا جان، حسنین کریمین دے نانا جان، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میرے سونے محبوب دے سونے مکھڑے تک کے کلمہ شہادت پڑھ کے دائرہ اسلام اندر قدم رکھیا۔ دنیا کائنات اندر انجدہ حسین انجدہ جمیل آج دن تک نہ آئے، نہ آنے، نہ آئے گا کہ جیدے چہرہ انور تے ایک دفعہ جیدی نظر پہ جاندی او بے ساختہ اپنی زبان تو کھیندا ان وجہہو لیس بی وجہ کذاب، کہ انجدہ چہرہ انور کسی جھوٹے بندے دا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے قرآن اندر اپنے محبوب دے حسن و جمال دا تذکرہ قسمہ کھا کھا کے جگہ جگہ کیتے اور دنیا کائنات والے انہوں دسے کہ دنیا اندر سب تو زیادہ میں حسن و جمال دا اگر سرچشمہ کسی آدم دی اولاد وچوں کسی بیٹے نو عطا فرمائے تے فرمایا میں آمینہ دی لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے۔ رب کبریا دا قرآن پڑھ کے ویکھو، اللہ پاک نے قرآن کے اندر بے شمار جگہ دے قسمہ کھا کھا کے، قسمہ اٹھا اٹھا کے اپنے محبوب دے حسن و جمال دا تذکرہ کیتے۔ اور حضرات جڑا میرے محبوب دے چہرہ انور نو دیکھدا او بے ساختہ اپنی زبان تو ایک جملہ ادا کردا کہ روح مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، روح مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، روح مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور کوئی تڑپ کے کہتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت اس حسن و جمال کے شہزادے کی۔ اور حضرات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو میرے مصطفیٰ نے چہرہ انور نو دیکھیا تے عبداللہ بن سلام دی زبان و کلمہ شہادت بے ساختہ نکلا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو میرے مصطفیٰ دے حسن و جمال والے چہرے کے نظرہ پائیا بے ساختہ زبانوں پڑھیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور دنیا کائنات اندر کسی نے میرے مصطفیٰ دے چہرے نو تلوار نال تشبیہ دیتی، کسی نے چاند کیا، کسی نے سورج کیا، کسی نے مکھن دا پیڑا کیا، لیکن میرے رب نے اپنے مصطفیٰ دے حسن و جمال دے بارے دو قرآن اندر اعلان فرمایا۔ اور سن اللہ پاک دا قرآن پیار دے محبت دے نال سینے دے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ خالق کبریا نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے میرے محبوب نو اعلان کر کے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا
توجہ فرمانا اللہ پاک نے میرے محبوب کو دنیا کائنات کے اندر گواہ بنا کے بھیجیا جنت کی خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجیا جہنم کے ہولناک عذابوں کو ڈرانے والا بھیجیا وداعیا الی اللہ باذنی وسراجا منیرا اور اللہ پاک قرآن والا داعی اللہ بنا کے بھیجیا مبلغ دین اسلام بنا کے بھیجیا چمکتا ہوا روشن چراغ کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات مجھے فرمانا ابو صاحب بیان کر دے حضرت برات میں سوال کیتا گیا اکانا وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیفی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ تلوار ورگا سی فرمان لگے لا بل مثل القمری مثل الشمسی نا 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 اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور سورج اور چاند ورگا چمکتا دمکتا ہویا روشنی پھیلانے والا سی سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سار مبارک اور داڑھی مبارک دا اگلا حصہ بڑا سفید سی جدو آپ داڑھی تے آپ نے سر مبارک دے تیل لگایا کرتے سن آپ دے داڑھی اور سر مبارک دے سفید بال چھڑ جایا کرتے سن جدو بڑا گندہ حالت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے سر اور داڑھی مبارک دے بالا دی نظرہ بیندیاں اس سفید معلوم ہویا کرتے سن اور آپ علیہ السلام دا چہرہ گلائی دے اندر سی گلائی دے اندر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یزد انما سیگا من فیصد چاندی کی طرح چمکتا ہوا گلائی دے اندر سفید رنگ دا چہرہ سی سبحان اللہ حضرات مجھے فرمانا میرے پاک پیغمبر دی موجودگی دے اندر ممبر رسول دے حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے آپ دی حسن و جمال کی تعریفات بول بال لے مجھے فرمانا کی کہتے حضرت حسان وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَكَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جمیل بنایا اللہ پاک نے میرے محبوب کو اتنا سونا بنایا اللہ پاک نے میرے محبوب کو اتنا پیارا بنایا اللہ اکبر کبیرہ آج دن تک حضرت حسان کی دے میری آنکھ نے اتنا حسین و جمیل بندہ نہیں دیکھیا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اللہ نے اتنا پیارا بنایا کہ آج دن تک کسی ماں نے میرے محمد ورگا جمعی ہی نہیں سبحان اللہ خلقت مبرأ من کل عیب اللہ دے پاک پیغمبر کو ایسا پیدا کیتا گیا کہ آپ علیہ السلام ہر قسم دے عیبت و پاک نے کأنک قد خلقت کما تشاء اور شاعر بھی تڑپ اٹھیا بڑی پیار سے محبت نال کہنے لگیا آنکھوں تے شان و سونا سارے جہان و سونا کس نے ورفا پایا رتبہ بلند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو کالیاں زلف لٹکن ریشمی کمند وانگو موسی
ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کہ اللہ پاک نے میرے محبوب کی اکھا کا تذکرہ بیان فرمایا. ما زاغ البصر وما طغى. کہ اللہ پاک نے میرے محبوب کی نگاہ مصطفیٰ چہرہ انور کا تذکرہ فرمایا. حضرات مجھے فرمانا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. کہ اللہ پاک نے میرے محبوب نے آواز سے تذکرہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہ اللہ پاک نے میرے محبوب کی زبان سے تذکرہ فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ پاک نے قرآن کا جھڑا مٹا پڑی مینوں اپنے مصطفیٰ دی اس کو جماعت دی خوشبو آؤندیا. کہ اللہ فرماؤ دے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. اور کہ اللہ پاک کا قرآن اپنے محبوب علیہ السلام کی شان اور مرتبے کو بیان کرتے فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات مجھے فرمانا اے مدینہ المنورہ دی مسجد نبوی دا پیارا صحن اور جناب مدینے دا جان مسجد نبوی دی صحن اندر آرام کر رہے نا. آسمان دے دا چمک رہے آسمان دا چم روشنیاں پھیلا رہے. ادھر مدینے دی مسجد دے اندر اے مدینے دی مسجد دے اندر مدینے دا چم روشنیاں پھیلا رہے نا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ایک روشن رات میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہویا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سورہ رحمت جبرا زید ویسے بیتن فرمایا ہے کدے میں آسمان دے چنوال ویکھنا کدے میں مدینے دی مسجد دے اندر مدینے دے چنوال ویکھنا. اے مدینے دا چن بھی چمک رہے اے آسمان دا چن بھی چمک رہے او بھی روشنیاں پھیلا رہے اے بھی نور پھیلا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا عجیب سما آئے گا مسجد نبی مدینے دے اندر مدینے دا چن مسجد نبی دے سین دے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں بار بار مدینے دی چنوال ویکھا کدے میں آسمان دی چنوال ویکھا. آخر کر میں اس فیصلے دے پہنچا جابر آسمان دا چن نہیں بڑا سونے لیکن مدینے دا چن آسمان دی چن نالوں کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے. اہمی دینی خال کی کبریاء دا قرآن میں میرے محبوب دے حسن و جمال دے تذکرے بڑی پیار دے محبت اور انداز میں کر رہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا اللہ پاک نے میرے محبوب کو سورج بھی بنائے چاند بھی بنائے. تے مولانا چڑھ کے مولانا بڑے پیار دے محبت بڑے انداز اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے اندروں نکلن والے الفاظ کی ترجمانیاں کر کے روایت کریندا جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا. روایت کریندا جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا. چندوں سے چودھویں کوئی ستارہ میں دعاؤں دیکھیا دوبارہ خدا دی قسم چم مدہم دسایا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا. حضرات تھی بس نہیں آؤ تھوڑا جو ہو لگی چلی میرے
محبوب ایک اور پروانہ دیوانہ جہاں نام اس میں گرامی حضرت صوبان صدقہ دی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت اندر چل گیا آیا یہ چہرے دا نام موڑیا ہوئے ہوئے یہ چہرے دا نام اترا ہوئے یہ پریشان لگ رہے میرے پاک پیغمبر نے اپنے جان سار وال دیکھیا اپنے پروانے دی دیوانے وال دیکھیا سوال کیتا جابر حضرت صوبان سوال کیتا صوبان تیرا رنگ اترے تیرے چہرے تے پریشانی کے اثار نظر آ رہے ہیں وجہ کی گل اور بات کی پریشان کیوں لگ رہے نا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں گے انکا لا حب الی من نفسی واحب الی من اہلی واحب الی من ولدی محبوب سونیا صوبان دے چہرے دے رنگ کیویں نہ اترن صوبان دے چہرے تے پریشانی دے اثار کیویں نہ مدار نہ ہو گھر بیٹھا ہونا بیوی بچیاں دے درمیان خوش باش کھا پی رہا ہونا گپ شپ لگا رہا ہونا تے اچانک مینوں تہاڈی یاد اتنا ستاؤندی ہے کہ میں اداس ہو جانا میں پریشان ہو جانا میرے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے میرے چہرے تے پریشانی کے اثر نمودار ہو جاتے انک لا حب الی من نفسی محبوب سونیا مینوں تسی بیوی بچیاں نالو اپنے گھر والیاں نالو اپنے ساری دنیا دی عزیزاں نالو زیادہ محبوب ہو ساری کائنات نالو زیادہ مینوں تواڈے نال پیار اور محبت ہے جدوں مینوں تواڈی یاد ہوندی میرے چہرے دا رنگ اتر جاندا ہے میرے چہرے تے پریشانی دی اثار نمودار ہو جایا کردے اج بھی میں اپنے بیوی بچیاں دے اندر بیٹھے آساں مینوں اچانک تواڈی یاد آئی ہے تے میرا دل اتنا غمگین ہویا ہے اتنا اداس ہویا ہے میرے چہرے دا رنگ اتر گیا میں فوراً تواڈے کول اٹھ کے آ گیا ہاں تواڈے چہرے دا دیدار کیتا ہے میرے دل نو سکون میری روح نو راحت چین اور قرار نصیب حاصل ہے لیکن گل اور بات ہے جدوں بھی دنیا دے اندر مینوں تواڈی یاد آوندی ہے میں آ کے تواڈا دیدار کرنا وا میں تواڈا چہرہ انور دیکھنا میرے دل کو سکون ملتا ہے میری پریشانی دور ہو جاتی ہے حسب معمول میں اج بھی انج کیتا ہے لیکن پریشانی والی گل ہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتَكَ وَمَوْتِي جدوں میں تواڈی موت اور اپنی موت کو یاد کرنا کہ ایک دن اللہ دے محبوب دنیا فانی تو رحلت فرما جان گے میں بھی دنیا تو فوت ہو جانا ہے دنیا تو کوچ کر جانا ہے پھر میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے پھر میرا دل بہت بے قرار ہوتا ہے یار چلو دنیا اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام کی یاد آئی آپ دے چہرہ انور نو آ کے تکیا دل نو سکون مل گیا دل نو چین تے قرار مل گیا لیکن جدوں اللہ دے نبی دنیا تو رحلت فرما جان گے اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے جنت کا داخلہ عطا کر دینا اور آپ علیہ السلام انبیاء نال صدیقین نال شہداء نال صالحین نال رسولاں نال جنت اعلی مقام علیین اندر تشریف لے جان گے میں بھی ہو سکتا ہے جنت اندر ٹر جاواں لیکن میں نچلے درجے اندر رہ جانا ہے آپ اوپر والے درجے اندر ٹر جانا ہے آپ نے میں اس جنت کا کی کرنا ہے جس جنت کے اندر میرے چہرہ مصطفیٰ ویکھن کو ملے محبوب سونیا اصل پریشانی والی گل اور بات ہے تسی جنت کے اندر اعلی مقام علیین اندر ہوگے اسی نچلے درجے اندر ہونے تہاڈا جنت اندر دیدار نہیں ہوئے گا اس جنت کا کی کرنا ہے جے دے اندر آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہونا ہلے حضرت صوبان اللہ کے پاک پیغمبر کے کلمات ہی کر رہے سن اللہ نے آسمان جبریل کو قرآن دے کے روانہ کیا جا جبریل جا کے میرے محبوب کے سینہ یہ تحت میرا قرآن پڑھ جبریل آسمان و قرآن لے کے آگے خالق کبریا نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. میرے محبوب سبحان قرآن پڑھ کے دسو کہ جڑا اللہ دے رسول دے آنکھیں لگے گا، جڑا اللہ تے رسول دی گل منے گا، اللہ دے رسول دے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اور قیامت والے دن جنت دے اندر انبیاء دے نال، رسولاں دے نال، صدیقین دے نال، شہداء دے نال، صالحین دے نال، سچ بولن والے دے نال، نیک لوگاں دے نال جنت دے اندر داخل ہون گے، اور اللہ پاک دا انہاں لوگاں تے انعام ہوئے گا، انہاں تے اللہ پاک دی کرم نوازی ہوئے گی. سبحان کو پریشان نہ ہو، تیرا بھی جنت دے اندر انبیاء دے نال، صدیقین دے نال، شہداء، صالحین اور نیک لوگاں دے نال انشاءاللہ ٹھکانہ ہوئے گا. دعا ہے اللہ سونے جتنے آئے نے سانوں ہی سب نو انبیاء دے نال، صدیقین دے نال، شہداء اور صالحین نیک لوگاں دے نال جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ سونے جڑے دنیا تو رحلت فرما کے انہاں نوں ہی جنت دے اندر اعلیٰ مقام علیین عطا فرما. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے گل اور بات سنی، آپ کے چہرہ انور تے مسکراہٹ آ گئی، آپ خوش ہو گئے، آپ کی پریشانیاں دور ہو گئی. اور حضرات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے فرمایا، میرے صحابہ لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی. سنن ترمذی کے اندر حسن درجے کی روایت موجود ہے. فرمایا جہنم دی اگ اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جس بندے نے حالت اسلام اندر، حالت ایمان اندر میرے چہرہ انور دا دیدار کر لیا. اور جس بندے نے کسی صحابی دا حالت ایمان اندر، حالت اسلام اندر دیدار کر لیا، فرمایا لا تمس النار مسلما، اس بندے نو جہنم دی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی. حضرات اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس کو جواب دے کیا کہنے؟ میری اور تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتیاں لا شمس وللافاق شمس شمسی خیر من شمس السماء. حضرات ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک ساڑا سورج ہے. فرمایا شمسی خیر من شمس السماء، ساڑا سورج آسمان دے سورج نالوں بہتر ہے، ساڑا سورج آسمان دے سورج نالوں عمدہ ہے، ساڑا سورج آسمان دے سورج نالوں بہترین ہے. فرمایا شمس السماء تطلع بعد الفجر، آسمان دا سورج فجر تو بعد طلوع ہے، اور شمسی تطلع بعد العشاء، اور ساڑا سورج عشاء تو بعد طلوع ہے. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کو سورج نال بھی تشبیہ دیتی، میرے محبوب کو چاند نال بھی تشبیہ دیتی. کوئی سوال کرنے والا جابر کو آیا، جابر کیا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور تلوار مرکز؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب کا چہرہ انور سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا گلائی کے اندر سی. اور آپ علیہ السلام جدو اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے نا، پتہ کی منظر ہوتا؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، سفیر بنا کے بھیجے گئے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے صحابہ کو واعظ اور نصیحت کر رہے سن. ابو رافع کچھ اور ہی سوچ لے کے آئے، کچھ اور ہی نظریے نال اللہ کے پاک پیغمبر کی مجلس اندر تشریف لے آئے. جدو اندر آئے تے ویکھیا تے پھر اپنی زبانوں خود بیان کیتا کہ میں مسجد نبوی دے حال دے اندر میں ایک مجلس ویکھیے، سجے کھبے ستارے چمک رہے سن، درمیان وچ ایک آسمان ورگا چند دمک رہا سی. اتنا میرے محبوب دا حسن و جمال سی.
اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے حدیث پاک کے الفاظ ہوندے نے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. آپ کا قد بہت لمبا بھی نہیں سی بہت چھوٹا بھی نہیں سی, آپ کا قد درمیانہ سی, جتنا کوئی قد ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ 5-5.5 فٹ قد ہونا چاہیے, اتنا قد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دسی. اور آپ علیہ السلام دی داڑھی مبارک گھنی سی, سینے تے پھیلی ہوئی سی, اور آپ علیہ السلام جدوں بھی اپنی داڑھی مبارک تے اپنے سر مبارک تے تیل لگایا کرتے سن. آپ علیہ السلام دے سر دے بالا دی اور آپ دی داڑھی دے بالا دی سفیدی چھپ جایا کردی سی, اور جدو پراگندہ حالت اندر آپ علیہ السلام ہویا کرتے سن, آپ دے سر مبارک اور آپ دی داڑھی مبارک دی سفیدی ظاہر ہو جایا کردی سی. اور حضرات آپ علیہ السلام دے حسن و جمال دا تذکرہ صحابی رسول بیان کردے, آپ تے مونڈیاں تے گوشت سی, آپ تے مونڈے پرے ہوئی سی, کمزور نہیں سی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام, روبدار شخصیت سی, اور آپ تے دو کندھے دے درمیان کبوتر دے انڈے دی طرح بیزوی شکل دے اندر مہر نبوت موجود سی, جنہوں صحابہ ویکھن واسطے ترستے سی, جنہاں دیدار کرن واسطے صحابہ ہر وقت بےتاب رہا کرتے سی. آپ علیہ السلام دے حسن و جمال دے تذکرے کرن دا مقصد ہے کہ دنیا کائنات اندر کوئی نبی کوئی رسول اتنا خوبصورت نہیں آیا جتنا اللہ پاک نے میرے آقا نو حسن و جمال عطا فرمایا. اور اللہ دے محبوب دا آخری فرمان فرمایا انا سید ولد آدم, فرمایا میں آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دا سردار ہاں, سارے نبیاں رسولہ دا سردار ہاں. ہر چیز اندر اللہ رب العالمین نے میرے محبوب نو نبوت اور رسالت اندر بھی سرداری عطا فرمائی. جی اللہ پاک نے میرے محبوب نو حسن و جمال اندر بھی سرداری عطا فرمائی. جتنا حسن و جمال اللہ نے میرے آقا نو عطا فرمایا کسی اور اپنے رسول اور نبی نو عطا نہیں فرمایا. اگر آج کوئی اندھا کانا لولا لنگڑا اٹھ کے نبوت کا اعلان کرے, رسالت کا اعلان کرے, اسی انہوں مرن تو انکار کرنے ہیں. حضرات میں 2 دن پہلا یوٹیوب تے دیکھ رہا سی, بے شمار انے کانے لولے لنگڑے نہ منہ نہ شکل بک بک کر رہے ہیں, کوئی اپنے آپ کو کچھ کہہ رہے, کوئی رسالت کا دعویٰ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہے. حضرات نبی ہمیشہ خوبصورت ہویا کرتے ہیں, رسول ہمیشہ حسین و جمیل ہویا کرتے ہیں, اور اللہ پاک نے میرے آقا نو ساری کائنات کے لوگوں نالوں ود کے حسن جمال عطا فرمایا. اور آخری بات معبد رضی اللہ تعالی عنہ دے جدو خیمے اندر اللہ نے پاک پیغمبر تشریف لے گئے, آپ ایک سفر پہ نکلے سن, چند ساتھی آپ نے موجود سن, آپ نے بھوک نے بڑا ستایا. معبد ہو گیا کچھ کھان پین واسطے گھر اندر موجود ہے, فرمایا کوئی شے نہیں, فرمایا سامنے بکری بندی ہے, اگر اجازت ہوئے یہ دودھ چو لیے. فرمان لگیا سونیا اگر دودھ ہوندا تے میں انکار کدے بھی نہیں کرنا سی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اجازت دیو, میں انشاءاللہ بکری دے تھنا دے ہاتھ پھیراں گا, اللہ پاک اپنی رحمت اور برکت نزول فرمان گے. معبد نے اجازت صادر فرمائی, اللہ کے پاک پیغمبر نے بکری دے تھنا دے ہاتھ پھیریا, اللہ پاک نے بکری دے دوئے تھن دودھ نال بھر چھڈے, اور اللہ کے پاک پیغمبر نے خوب سیر ہو کے دودھ پیتا. آپ دے نال جڑے صحابہ سن انہوں نے خوب سیر ہو کے دودھ پیتا. اور جدو اللہ کے پاک پیغمبر چلے گئے معبد نے اپنے گھر دے سارے برتن بکری دے دودھ نال بھر لے. جدو ابو معبد واپس آیا تو انہیں گھر دے اندر دودھ دی لہراں تے بہراں ویکھیاں, بڑا ہی پریشان ہویا. معبد کو کہن لگیا گھر دے اندر تے کوئی ایسا جانور نہیں جڑا دودھ دیندا ہوئے, اور اتنا دودھ. انہیں فرمایا ایک نوجوان آیا سی, اودے نال چند ساتھی سی, انہوں نے جناب
ساڑھے کے درخواست کی تھی کہ درخواست کی تھی تو کار کھان پینے واسطے کچھ ہے دی تو میں کہا ساڑھے کار اندر کوئی شاید کھان پینے واسطے نہیں. پھر انہوں نے بکری نے تھڑا میں جو دودھ چویا اللہ رب العالمین نے اتنا دودھ دیتا کار دے سارے برتن پڑ گئے ہلے نہیں بکری نے تھڑا اندر دودھ ہی دودھ ہے. جب ابو معبد نے گل سنی کہ کہنے لگے ذرا اس نوجوان دا مینوں اس کو جمال وہ دا قد کاٹ بیان کر. انہیں دو لفظ اندر گل کریے. انہیں کہا اتنا خوبصورت نہ وہ نوجوان سی آج دن تک میں اتنا خوبصورت نوجوان اس مکہ مدینے عرب دی سرزمین تے نہیں دیکھیا. اللہ پاک نے میرے محبوب کو اتنا اس کو جمال عطا فرمایا سی. حضرات سانو چاہیے اسے اللہ رب العالمین دی صورت نال سیرت نال حقیقی معنی اندر پیار کریے. دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے.